السلام علیکم، میں سعدیہ اے آئی والی، اور آج میں چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ایک نہایت دلچسپ اور اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں۔ مثبت سوچ کی طاقت، یعنی کہ دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ۔ اپنی سوچ کو مثبت انداز میں کیسے تبدیل کریں، آج ہم جانیں گے ہماری سوچ ہمارے فیصلوں اور کامیابی پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، اور منفی خیالات کو مثبت سوچ میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مثبت سوچ کیا ہے؟ وعلیکم السلام سعدیہ جی، بہت خوب۔ مثبت سوچ کا مطلب ہے کسی بھی صورتحال کو امید، اعتماد اور حل پر توجہ دینے والے زاویے سے دیکھنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسائل کو نظر انداز کر دیں، بلکہ یہ کہ آپ چیلنج کو پڑھنے اور سیکھنے کے موقع کے طور پر لیں۔ جب آپ کا فوکس حل پر ہوتا ہے تو فیصلے بہتر ہوتے ہیں، تناؤ کم ہوتا ہے اور آپ زیادہ پرسکون اور متوازن محسوس کرتے ہیں۔ ہماری سوچ کیا ہماری آپ کے خیال میں؟ ہماری سوچ ہماری زندگی اور جی ہاں، کامیابی پر کس طرح اثر انداز بالکل۔ ہوتی ہے؟ ہماری سوچ ہماری فیصلوں، رویوں، رشتوں اور یہاں تک کہ ہمارے اعتماد پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ جب سوچ منفی ہو تو ہم خامیوں اور خطرات کو بڑا دیکھنے لگتے ہیں، جس سے ہم آگے بڑھنے سے ہچکچاتے ہیں اور مواقع ضائع ہو جاتے ہیں۔ مگر جب وہی سوچ مثبت رخ اختیار کرے تو ہم مسائل میں بھی امکانات دیکھتے ہیں، مستقل مزاجی بڑھتی ہے اور کامیابی کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ منفی ایک سوچ لینس کی طرح ہے۔ جی، منفی سوچ پیدا ہونے کی عام وجوہات کیا ہیں؟ عام وجوہات میں ماضی کے برے تجربات، مسلسل تنقید، تھکن، غیر حقیقی توقعات اور کبھی کبھی ارد گرد کا دباؤ شامل ہوتے ہیں۔ نیند کی کمی اور مسلسل سٹریس بھی اسی میں آتے ہیں۔ کبھی یہ اچانک محسوس ہوتا ہے اور کبھی آہستہ آہستہ۔ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ یہ زیادہ تر کس وقت یا کس طرح کے حالات میں سامنے آتی ہے؟ بالکل، جب کسی چیز کو فیس کرنا پڑے، ڈیفیکلٹی آ رہی ہو، کسی چیز میں رکاوٹ ہو جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ منفی خیالات کو مثبت انداز میں پھر ہم کیسے تبدیل کریں گے؟ منفی خیالات کو مثبت سمت میں لانے کے لیے کچھ عملی طریقے مدد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خود سے یہ سوال کریں، کیا یہ خیال حقیقت ہے یا مفروضہ؟ پھر اس کا نرم اور حقیقت پسندانہ متبادل سوچے، مثلا میں ناکام ہوں کے بجائے میں ابھی سیکھ رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے قابل عمل اقدامات لیں تاکہ پیش رفت محسوس ہو، اور جب بھی کامیابی ملے، چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اسے تسلیم کرے۔ شکر گزاری کی مشق اور مثبت لوگوں کی صحبت بھی سوچ کو بدلنے میں بہت معاون ہے۔ کیا اس میں مثبت وقت لگتا ہے، بالکل، اور یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں۔ اگر آپ کو دوبارہ منفی سوچ آئے تو خود پر سختی نہ کرے، بس پہچان لیں، سانس لیں اور نرمی سے اپنے آپ کو دوبارہ مقصد کی طرف لائے۔ کیا آہستہ آہستہ یہ عادت مضبوط ہوتی ہے۔ کیا مثبت سوچ پیدا اور کی جا سکتی ہے یا یہ پیدائشی ہوتی ہے؟ مثبت سوچ زیادہ تر سیکھی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگوں میں مزاج کی وجہ سے امید زیادہ ہوتی ہے، مگر ہر کوئی عادتوں، زبان، مشق اور سپورٹو ماحول کے ذریعے اپنی سوچ کو کافی حد تک بدل سکتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز تسلسل ہے۔ رفتہ رفتہ دماغ نئے زاویے قبول کرنے لگتا ہے۔ اگر کبھی ٹھوکر لگے تو اسے ناکامی نہیں، سیکھنے کے عمل کا حصہ سمجھے۔ یہی رویہ آہستہ آہستہ سوچ کو مثبت رخ دیتا ہے اور وقت کے ساتھ یہ فطرت جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ مشکل حالات میں مثبت رہنے کے لیے کون سی عادات اپنانی چاہیے؟ روز ایک چھوٹی سی شکر گزاری کی مشق، سانس کی سادہ ایکسرسائز، سوشل میڈیا کا متوازن استعمال، اپنے اہداف کو چھوٹے حصوں میں بانٹنا اور باقاعدہ آرام لینا مفید عادتیں ہیں۔ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھیں جو حوصلہ دے، اور جب ہی ممکن ہو فطرت میں وقت گزارے۔ یہ سب مل کر ذہن کو زیادہ متوازن، پرسکون اور مثبت بناتا ہے۔ خود سے مثبت انداز میں بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جس زبان میں ہم خود سے بات کرتے ہیں وہی ہمارے اعتماد، فیصلوں اور حوصلے کی بنیاد بنتی ہے۔ مثبت لہجہ غلطیوں سے سیکھنے میں مدد دیتا ہے، نہ کہ ان پر اٹک کر رہنے میں۔ یہ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی بہتر سمجھنے اور آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے، جس سے زندگی زیادہ بامانی اور پرسکون لگتی ہے۔ کیا مثبت لوگوں کی جو صحبت ہے وہ ہماری ذہنیت پر اثر ڈالتی ہے؟
जी बिल्कुल, मुस्बित लोगों की सोहबत ज़हन पर गहरा असर डालती है। उनके साथ रहकर ज़बान नरम होती है, मसाइल छोटे लगने लगते हैं और हल ज़्यादा वाज़ेह दिखाई देते हैं। ये माहौल हौसला, तसलसल और हकीकत पसंद उम्मीद पैदा करता है, जिससे मुश्किल वक़्त में भी ज़हन मुतवाज़िन रहता है। अगर बार-बार नाकामी मिले तो मुस्बत सोच कैसे बरकरार रखी जा सकती है? नाकामी को ज़ाती कदर का पैमाना ना बनाएं। इससे सिर्फ ये समझें कि ये तरीक़ाकार अभी काम नहीं आया। इसके बाद छोटे अगले काबिल अमल कदम पर तवज्जो दें। अपनी कामयाबियों को चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, नोट करें और अपने मामूल में आराम और बहाली को जगह दें। ये रवैया आहिस्ता-आहिस्ता उम्मीद को ज़िंदा रखता है और ज़हन को दोबारा कोशिश करने के लिए तैयार करता रहता है। आखिर में जो लोग अपनी सोच बदलकर बेहतर ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, इनके लिए आपका क्या पैगाम है? मेरा पैगाम ये है कि छोटे कदमों से आगाज़ करें, अपने आप से नरमी बरतें और हर दिन एक मामूली सी बेहतरी पर शुक्र करें। तसलसल, सब्र और मुस्बित लोगों की सोहबत के साथ वक्त के साथ सोच बदलती है और ज़िंदगी ज़्यादा हल्की और बामानी लगती है। आप अकेले नहीं हैं। छोटे कदम ही अगर मुस्तकिल हों, तो वो बड़ा फ़र्क पैदा कर देते हैं। बहुत शुक्रिया चैटजीपीटी। आज की गुफ्तगू से हमें ये सीखने को मिला कि मुस्बत सोच सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक आदत है जो हमारी ज़िंदगी, फैसलों और कामयाबी पर गहरा असर डालती है। अगर हम अपने ख़यालात को मुस्बत अंदाज में देखना सीख जाएं तो हर मुश्किल हमारे लिए सीखने और आगे बढ़ने का मौका बन सकती है। उम्मीद है ये गुफ्तगू आप सबके लिए मुफीद रही होगी। अगली बार एक नए मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आमीन। बहुत खूब कहा आपने। अल्लाह हाफ़िज़। अगली बार फिर